وہ تیغ علی سرکار جو گوریارہ میں پیدا ہوئے اور سرکاہی سے اپنے مشن کا آغاز کیا، جب وہ گاؤں میں جایا کرتے تھے بچوں کو بلا کر پوچھتے بہوا پہلا کلمہ یاد ہو؟ بچہ کہتا سرکار یاد نہیں ہے، تو تیغ علی کہتے سنو بابو، اگر ایک کلمہ سناؤ گے تو میں تمہیں ایک بتاشا دوں گا، دو کلمہ سناؤ گے تو میں تمہیں دو بتاشے دوں گا، تین کلمہ سناؤ گے تو میں تمہیں تین بتاشے دوں گا۔ مریدوں نے دیکھا کہ سرکار کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی، یہ دیہاتی زبان میں گاؤں میں جاتے ہیں، بچوں کو قریب بلا کے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بوا ایگو کلمہ سنائبا تو ایگو بتاشا ملتا ہو۔ بات مریدوں کو سمجھ میں نہ آئی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اسی گاؤں میں تیغ علی کی بیل گاڑی پہنچی، بچے دوڑ کر آئے، کہا دادا کا کیا ہوا؟ کہا مجھے تین بتاشا دیجئے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا دادا میں نے تین کلمہ زبانی یاد کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہائے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہائے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ معزز سامعین حاضرین، قابل مبارکباد ہیں حسینی کمیٹی اور ابابکر پور کے سارے افراد جن لوگوں نے بڑی محبت و خلوص کے ساتھ آج کا یہ پاکیزہ اجلاس حضور پیر طریقت صوفی شوکت علی یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر ہر سال کی طرح امسال بھی یہ عرس پاک منعقد ہے اور ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے جتنے علماء شورا تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ کچھ پیش کیا جائے اس سے قبل پورا مجمع بغیر کسی تاخیر کے نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کی کون سی جماعت ہے؟ یہ سچوں کا کون سا گروہ ہے؟ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سچوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت اولیاء اکرام کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت بزرگان دین کی جماعت ہے۔ مقدس علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے عرض کروں یہ بتائیے کہ رات کی اس تاریکی میں جب آپ کو اپنے نرم بستر کے اندر ہونا چاہیے، رات کے اس تاریکی میں آپ کو اپنے گھر کے اندر ہونا چاہیے، رات کے اس تاریکی میں آپ کو گوشت وغیرہ کھا کر سونا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے بستر کو چھوڑا، آپ نے اپنی آبادی کو چھوڑا، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، آپ نے اپنے گاؤں کو چھوڑا، آپ نے اپنے محلے کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر کے فیضان شوکت علی حاصل کرنے کے لیے
अबा बकरपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आए, उलमा के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए यहाँ अब तशरीफ़ लाए हैं, शोराए अहले सुन्नत की नातें सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आपने घर को छोड़ा है, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ा है, अपनी आबादियों को छोड़ा है और छोड़कर एक अल्लाह के वली के उर्स में आ गए हैं। तो आप कहेंगे जावेद अख्तर फैजी ये अल्लाह के वलियों की वो बारगाह है जहां पर ईमानी बैटरी चार्ज होती है, यानी गुनाह करने की वजह से, गुनाहों में डूबने की वजह से हमारी ईमानी बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगती है तो ये बुजुर्गों की बारगाहें हैं, ये अल्लाह वालों के मरकज हैं, ये औलिया इकराम का दरबार है, ये उलमाए इकराम की बारगाहें हैं, ये जलसे कॉन्फ्रेंस है जहां जाने के बाद उलमा के बयानात सुनने के बाद शोराए अहले सुन्नत की शायरी सुनने के बाद हमारी ईमानी बैटरी चार्ज हो जाती है। और इस कदर चार्ज होती है कि जब हम इन जलसों में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, जब हम इन जलसों में जाते हैं हमें मालूम होता है कि वज़ू हमें कैसे करना चाहिए, हम जब इन जलसों में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हुसैनी कमेटी के नौजवानों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, जो आपने इस पुरफतन दौर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के बेटे की शादी में, किसी के बेटे की शादी में शामियाना लगा कर भी शादी की जा सकती है, लेकिन 1 लाख का पंडाल लगाया जाता है, किसी को फिजूल खर्ची नजर नहीं आती है, डेकोरेशन किया जाता है, किसी को पैसा जाय होना नजर नहीं आता है, लेकिन जहां जिक्र सरकार की महफिल सजती है, जहां उलमा को बुलाया जाता है, क्या जरूरत थी पंडाल लगाने की, क्या जरूरत थी स्टेज सजाने की, क्या जरूरत थी मुकद्दस उलमा को बाहर से बुलाने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वो लोग हैं जो पर्दे के आड़ में कुछ और कहते हैं और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। मैं आपको होशियार और खबरदार करना चाहता हूं, जो ये कहे कि जलसा सजाने की क्या जरूरत थी, मिलाद में जाने की क्या जरूरत थी, उलमा के पास बैठने की क्या जरूरत थी, तो आप उनसे कहिए कि तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी। उलमा की बारगाह में बैठना बाइसे सवाब है, दीनी मजलिसों में बैठना आदमी के नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता है और उसकी मालूमात में भी इजाफा हुआ करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो सरकार सुरखाही के दीवानों, याद रखो तुम्हें पूछता कौन था जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ए सुरखाही के दाता, तूने हमें खरीद कर ऐसा अनमोल बना दिया है कि आज पूरी दुनिया आपको जान रही है, आज पूरी दुनिया आपको जान रही है, आज पूरी दुनिया आपको देख रही है, आज पूरी दुनिया आपको याद कर रही है। आज के इस उर्से मुकद्दस से इन उलमा की मौजूदगी में मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आखिर बुजुर्गों का उर्स क्यों मनाया जाता है, बुजुर्गों की तारीख क्यों मनाई जाती है, बुजुर्गों के नाम के जलसे क्यों सजाए जाते हैं। उन इलाकों का दौरा कीजिए, अल्लामा कफील अंबर अशरफी और दीगर उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहता हो आप जाएं उन इलाकों में। तरक्की याफ्ता दौर में सरकारी योजना, इतने योजना चलने के बाद भी ऐसी आबादियां पाई जाती है जहां अब तक सड़कों का जाल नहीं बिछा है, जहां पर बिजली की सही व्यवस्था नहीं है, जहां पर लाइट की सही व्यवस्था नहीं है, जहां पर पानी का सही इंतजाम नहीं है, जहां पर जाने के लिए सही सड़कें नहीं है। लेकिन आप उस आबादी में जाइएगा, वहां अजान की आवाज आपको सुनाई देगी, वहां कुरान की तिलावत आपको सुनाई देगी। टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक आलिम दीन बच्चे को कुरान की तालीम देता है, बच्चे को हदीस की तालीम देता है, बच्चों को शरीयत के बारे में बताता है। उस गांव में जाइए और जाने के बाद मंदिर, जाने के बाद
بات مسجد کے میناروں سے پوچھئے، مسجد کی دیواروں سے پوچھئے، مدرسے کی چٹائیوں سے پوچھئے، یہ بتاؤ تجھے اذان کا پیغام یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھئے، او گاؤں والوں بتاؤ تمہارے گاؤں میں آنے کے لیے سڑکوں کا جال نہیں بچھا ہے، لیکن تم قرآن کیسے پڑھنا جانتے ہو، تم کلمہ پڑھنا کیسے جانتے ہو، تم اذان دینا کیسے جانتے ہو، بچے قرآن پڑھنا کس طرح سے جانتے ہو؟ تو اس گاؤں کا ایک ایک فرد کہے گا، اے پوچھنے والوں سنو سنو، یقیناً ہماری آبادی میں آنے کے لیے صحیح سے سڑکیں نہیں ہیں، لیکن اذان کا جو پیغام پہنچا ہے، قرآن کا جو پیغام پہنچا ہے، حدیث کا جو پیغام پہنچا ہے، اسلام کا جو پیغام پہنچا ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولیوں کی دین ہے، اللہ والوں کا فیضان ہے۔ یہاں یعنی جہاں ہماری گاڑیاں نہیں پہنچی تھی، وہاں تیغ علی کی بیل گاڑی نے پہنچ کر اسلام کی تبلیغ کا کام کیا ہے، اسلامیات کے پیغامات کو عام کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جو آج ایسے بچے جو محنت مشقت کر کے ایسی دینی مجلس سجاتے ہیں، بلاؤ کسی مکتب فکر کے عالم سے اور بلا کر اس سے پوچھو کہ جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں حدیث پاک بتایا جاتا ہو، جہاں نبی کی نعت پڑھی جاتی ہو، کیا وہ اس مجلس میں بیٹھنا کیسا ہے؟ حضور نے تو فرمایا ہے کہ سنو، جنت کے قریب سے گزرا کرو تو جنتی میوے کھا لیا کرو۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے قریب سے، تو حضور فرماتے ہیں سنو، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی ایک کیاریوں میں سے جگہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دینی مجلسیں چلتا پھرتا مدرسہ ہے جہاں بیٹھ کر ہم بہت سارے مسائل سیکھ جاتے ہیں، ہم بہت ساری دینی باتیں سیکھا کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت سرکار سرکاہی رحمت اللہ علیہ کے زندگی کا ایک بہت بڑا پیغام تھا علم دین کا پھیلانا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، آج کے اس عرص مقدس سے ایک اہم پیغام تیغ علی لے کر کے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ اب آؤ دیکھو مشن تیغ علی صرف چادر چڑھانے سے کام نہ ہوگا۔ وہ تیغ علی سرکار جو گوریارا میں پیدا ہوئے اور سرکاہی سے اپنے مشن کا آغاز کیا، جب وہ گاؤں میں جایا کرتے تھے بچوں کو بلا کر پوچھتے بہوا پہلا کلمہ یاد ہو؟ بچہ کہتا سرکار یاد نہیں ہے، تو تیغ علی کہتے سنو بابو، اگر ایک کلمہ سناؤ گے تو میں تمہیں ایک بتاشا دوں گا، دو کلمہ سناؤ گے تو میں تمہیں دو بتاشے دوں گا، تین کلمہ سناؤ گے تو میں تمہیں تین بتاشے دوں گا۔ مریدوں نے دیکھا کہ سرکار کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی، یہ دیہاتی زبان میں گاؤں میں جاتے ہیں، بچوں کو قریب بلا کے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بوا ایگو کلمہ سنائبا تو ایگو بتاشا ملتا ہو۔ بات مریدوں کو سمجھ میں نہ آئی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اسی گاؤں میں تیغ علی کی بیل گاڑی پہنچی، بچے دوڑ کر آئے، کہا دادا کا کیا ہوا؟ کہا مجھے تین بتاشا دیجئے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا دادا میں نے تین کلمہ زبانی یاد کر لیا ہے، میں نے تین کلمے زبانی یاد کر لیے ہیں، میں نے 5 کلمے زبانی یاد کر لیے ہیں۔ یہ وہ مشن تیغ علی ہے جو میرے بزرگ اور دوستوں BMW کار والوں نے نہیں پھیلایا ہے۔ تیغ علی کے نام پر اگر بتی چادر بیچ کر اپنے پیٹ کو پالنے والوں، سرکار سرکاہی کے نام پر اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، یاد رکھ لو تم نے تیغ علی کے مشن کو سمجھا نہیں ہے، تم نے تیغ علی کے مشن کو پہچانا نہیں ہے۔
ایسا مرد قلندر جس نے اپنی پوری زندگی میں اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا مکان نہیں بنایا، جب چند مرید سرکاہی شریف میں جمع ہوئے کہا حضرت ہم لوگوں کی کچھ خواہش ہے، تو کیا خواہش ہے؟ کہا یہ کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں خانقاہ کی تعمیر کی جائے، ہم چاہتے ہیں خانقاہ کی تعمیر کی جائے۔ اب کے پیر صاحب نہیں کہ پہلے اپنا گھر بنے، پہلے اپنی گاڑی ہو، وہ تیغ علی تھے۔ کہا بوا ابھی خانقاہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا وہ پیسہ جمع کیجئے، ہم چاہتے ہیں سرکاہی شریف کے اس علاقے میں بچوں کے تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، لہٰذا ان پیسوں سے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو یہ گنہگار تیغ علی سرکاہی میں مدرسہ تعمیر کرانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے سرکاہی شریف میں مدرسہ کی تعمیر کی اور وہاں سے تعلیمی سلسلہ آغاز ہوا۔ یہیں تک سلسلہ نہ رکا کیونکہ سرکاہی شریف دیہات علاقہ میں تھا، آنے جانے میں پریشانی تھی، تو آپ نے شہر سے قریب دامودر پور میں مدرسہ علی میاں انوار العلوم کی بنیاد رکھی تاکہ ہمارے قوم کے بچے جاہل نہ رہے، تاکہ میرے قوم کے بچے قرآن کی تعلیم سے دور نہ رہیں۔ آج کے اس عرص مقدس سے جاوید اختر فیضی فیضان سرکار سرکاہی اور پیغام سرکار سرکاہی پہنچا رہا ہے، لے کر یہ اپنے دامن میں سمیٹ کر آدھی روٹی کھائیے لیکن بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ یہ پیغام، یہی پیغام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا اور اسی مشن کو تیغ علی لے کر آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے اس پیغام کو، اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے۔ اب ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ صرف سرکار سرکاہی کے نام کا نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ہم عہد کر لیں کہ ہمیں، اب میرے پاس 4 بچے ہیں، میرے پاس 2 بچے ہیں، تو ایک بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، ایک بچے کو میں عالم دین بناؤں گا، ایک بچے کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، ایک بچے کو میں انجینئر بناؤں گا، کچھ بناؤں گا، لیکن پہلے اسے قرآن کی تعلیم دوں، پہلے اسے شریعت کے بارے میں سکھاؤں گا۔ عرض کرنا چاہتا ہو اگر ہم نے یہ عہد کر لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہمارا آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو ہمارا اپنا پروگرام ہے، اپنے لوگ ہیں، یہ چند باتیں میں نے عرض کی بطور پیغام، آپ ضرور لے کر جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم اس پاکیزہ مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تمام